ناظرین، یہ ایک بہت سمپل سا اور سادہ سا ایک مشاہدہ ہے. آپ اس کو ثبوت بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ان مرزئی اور قادیانی لوگوں کی ذہنیت یا ان کا علم یا عقل ہوتی ہے، اس کا ایک مشاہدہ آپ کو بتائیں گے. لیکن پہلے ان کی ایک تعلیم کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم آپ کو انفارمیشن دے دیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے ان سے بات کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے، یعنی جو رٹا رٹایا ہوتا ہے نا وہی کرتے ہیں جو ان کو پڑھایا جاتا ہے بچپن سے. تو سب سے پہلے ان کو یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بات کریں، کیونکہ یہ اس میں سے کافی گھماؤ پھرا کے یہ لوگوں کو جو ہے نا پزل کر سکتے ہیں یا عام مسلمان کو جو ہے اپنے جال میں پھنسا سکتے ہیں. چاہے احادیث سے ان کا مرزا دجال ثابت ہوتا ہو، 100% ہوتا ہے، ہوتا بھی، کیونکہ کئی احادیث میں کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. تو اور بھی کافی حدیث ہیں، لیکن یہ بات حیات مسیح پر ہی کرتے ہیں یا ان کو بڑا شوق ہے یا گھمانے کا شوق ان کو، یعنی یہ کلٹ ہے، اس میں ان کو یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنی ہے بس. تو یہ ان کا علم کا بہت بڑا خزانہ ہے. بچپن سے ان کو صرف اپنے خلیفہ کے ہی بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہی تمہارا سب کچھ ہے، یعنی جو بات اس نے کرنی ہے وہی سب کچھ ہے، تمہارا دین بھی ہے، سب کچھ وہی ہے. کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ قبر میں جانا ہے اور جہنم میں بھی اس کے ساتھ جانا ہے، اس وجہ سے. تو ان کو جو کچھ سکھایا جاتا ہے یا جو کچھ انہیں تعلیم دی جاتی ہے وہ وہاں تک اگر اینڈ ہو جائے ان کا، تو پھر ان کا آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں کہ ہم آپ سے بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے، یا ہمارے ٹی وی والے سے رابطہ کریں. اگر ٹی وی والے سے کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ای میل والوں سے رابطہ کرو، ای میل والوں سے کرو تو وہ کہتے ہیں کہ مرکز سے کرو، مرکز والے جواب نہیں دیتے، یا اس طرح کی یہ ان کے نا. کیونکہ جھوٹے بندے کو کوئی ایمان نہیں ہوتا، وہ کہیں جا بھی نہیں سکتا اور بھاگتا ہے سچے بندے سے. تو یہ ان کے کلٹ کی تعلیم ہے جو ان کو بیچاروں کو دی جاتی ہے، اور وہی بات یہ پھر مسلمان سے کرتے ہیں، اور ان کو بس یہی بتایا جاتا ہے کہ مسلمان جھوٹے ہیں، بہت خطرناک ہیں، یا ان کی بکس نہ پڑھنا. وہ ساری یہ بکس ان کے مرزے کی، خیر اپنی بکس بھی یہ کم ہی پڑھتے ہیں، یہ زیادہ خلیفے کی ہی باتیں سنتے ہیں، اور اس خلیفے کی سنتے ہیں جس کو ماننے والا جو ہے، مرزے کو جو مانتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے دجال ہے اور جھوٹا ہے. تو جس کو بچپن سے یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے تو اس نے تو یہی باتیں کرنی. اور اگر ان سے امام مہدی کا پوچھا جائے کیا حدیث میں اتنی زیادہ نشانیاں ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اتنی زیادہ نشانیاں ہیں جس سے تمہارا مرزا جھوٹا ثابت ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو بات پھر یہ کریں گے کہ امام مہدی کے آنے کا وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اگر یہ بیچارے صحیح حدیث پڑھتے ہوں، اول تو ان کے پاس جو کتابیں وہ ساری کی ساری تقریباً کاٹی ہوئی ہیں، انہوں نے 70% حدیث کاٹی ہوئی ہیں، اور ہم نے اپنی ویڈیو میں بھی دکھایا، ان کے گھروں میں جا کے ان کی حدیث بھی دکھائی ہیں، ان کے بلکہ ویب سائٹ میں بھی اب کھلے عام دلیری کے ساتھ یہ کفر کرتے ہیں. تو یہ ایسے رٹے رٹائے پھر جملے کہتے ہیں. تو ان سے بندہ کیا بات کرے، یا ان سے بندہ کیا بات کرنے کی کوشش کرے جنہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، اپنی بکس نہیں انہوں نے پڑھی.
ان سے کیا بندہ علمی، ان کا کوئی بہت بڑا عالم بھی ہوگا نا، پوپ، وہ بھی اس طرح کی باتیں کرے گا کہ اس سے مراد یہ، یا اس سے مراد وہ، اس سے مراد ایسا، اس سے مراد یہ ہے، یعنی کوئی علمی بات نہیں ہوگی، یہ ہوائی باتیں جو ہے نا، مراد جو ہے ان کی اپنی ڈکشنری کی، جو کسی لغت میں نہیں ملے گی۔ تو اگر یہ احادیث وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہوں، یا ان کو صحیح تعلیم کسی نے دی ہو، یا ان کو ملتی ہوتی، تو یہ ایسی جاہلانہ باتیں، یا عیسیٰ کب آ سکتے ہیں، مہدی کے آنے کا وقت ٹائم کیا ہے، یا اس طرح کی، تو مشاہدے کی بات میں نے آپ کو کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کا کیا دین ہے، کیا ان کی عقل ہے، کیا جہالت ہے، اور کیسی ان کی یہ جہالت ہے۔ یہ ان کی عقل دین کا ثبوت وہیں سے ملتا ہے کہ اگر کسی یوٹیوب میں انہی کی بک سے، یا 100% انہی کی بک سے حوالہ یا کوئی چیز دی جائے، تو یہ لوگ اس کو ڈس لائک کر دیتے ہیں، یا برے برے کمنٹس لکھتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا۔ کم از کم وہ دیکھو تو صحیح، تمہاری کتابیں ہیں، تمہارا مذہب ہے، یا تم نے وہ دیکھنا بھی نہیں گوارا کرتے، تو یہ ناظرین آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں یا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو اپنے ہی مذہب کا یا اپنے مرزے کی باتوں کو ڈس لائک کر رہا ہے، جھوٹا کہہ رہا ہے بھائی، یعنی اچھا نہیں سمجھ رہا، ان کی عقل یا مذہب کیا ہوگا، یہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔